من نہیں ہے، پیغمبر خدا اور ان کی آل پاک سے دشمنی نہیں ہے، عجب نہیں ہے یزید کے ظلم پر روئیں۔ مجھے تو یقین ہے یہ جو پمفلیٹ اور ای میل بیچتے ہیں کل ایک دن کہیں گے یزید بھی وہ نہیں ہے جو یہ پڑھتے ہیں، ایک دن ان کی وکالت کریں گے اس خبیث کی، چونکہ بنیاد کی جب وہ وکالت کر ہی رہے ہیں۔ آپ نے معاویہ کو گورنر بنایا تھا، کس نے بنایا تھا؟ کس نے؟ پھر اس کے بعد یزید کو کس نے بنایا؟ کہاں آپ شہزادی زینب کا خطبہ؟ کیا آپ حیرت کی بات نہیں ہے کہ آپ مجالس سنتے، آپ تس سے مس نہیں ہوتے اور اپنے اسی جہالت پر باقی ہیں؟ بازار کوفہ کے بیچ میں علی کی بیٹی کیا خطبہ دے رہی ہیں؟ دربار شام میں شہزادی کیا خطبہ دے رہی ہیں؟ یہ سارے خطبے کہاں گئے؟ یعنی آپ زیادہ دین شناس ہیں جو دامن وحی میں تربیت پائی ہے اس زینب سے، آپ زیادہ دین شناس ہیں۔ شہزادی سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ انی لاستصغرک، تو اس سے زیادہ ذلیل ہے کہ میں زینب تجھ سے خطاب کروں۔ دربار شام میں یہ جملہ صرف علی کی بیٹی کو زیب دیتا ہے۔ انی لاستصغرک، خدا جھوٹ بولنے والے پر لعنت کرے جو شہزادی کے نام سے جھوٹ بولے، اور شہزادی کے جملے کو بدلنے والے پر بھی خدا لعنت کرے، اس کے باپ پر بھی لعنت کرے۔ ائمہ کے کلام کو بدلنا اپنے ذاتی غلط تربیت کی وجہ سے، غلط عقیدے کو آگے لے کے جانے کے لیے، تو میں آپ سے عرض کروں ولایت ہے جو کچھ ہے، نماز قبول نہیں ہوگی بغیر ولایت کے، اور روزہ قبول نہیں ہوگا۔ شہزادی سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر، جس نے میرے اوپر میرا گھر جلایا، اس کی ذرہ برابر، معاف کیجئے ذرہ برابر نہیں، مچھر کے پر کے برابر اس سے ہمدردی ہوگی، وہ میری شفاعت کو نہیں پہنچے گا۔ شہزادی کی عصمت کی قسم، خطبہ شہزادی میری شفاعت کو نہیں پہنچے گا، تو یہ خطبہ غلط ہے۔ امیر المومنین کا خطبہ شکشقیہ غلط ہے، یہ قرآن کریم کی آیات غلط ہے، تو صحیح ہے جاہل۔ بس علی کی بیٹی اس ظالم و جابر کے دربار میں زنجیروں میں بند ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں۔ کوفے میں جب عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ کہتا کیف رأیت سن اللہ، کیسے کرنا پایا اللہ کا آپ کے اہل البیت کے ساتھ؟ علی کی بیٹی نے کہا عجب ہے، واقعا عجب ہے، عجب خدا شناسی ہے، ما رأیتہ الا جمیلا۔ اے عبید اللہ، اے سمیہ کے بیٹے، تو علی کو شکست دینا چاہتا ہے؟ جس حسین کا سر، میرے اس شہید حسین کا سر جو تیرے سامنے، اسی کے خون مقدس میں نے جمال الہی کو دیکھا۔ ما رأیتہ الا جمیلا، میں نے جمال الہی کو دیکھا۔ کیا عقیدے کی منزل پر شہزادی! اسی لیے میں نے سورہ قصص میں، سورہ اعراف میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے جاتے ہیں، دیکھیے سورہ ابراہیم میں، سورہ انبیاء میں، سورہ صافات میں حضرت ابراہیم نمرود کے سامنے جاتے ہیں، دیکھیے انبیاء الہی ہیں، آگ کو گلزار میں تبدیل کر سکتے ہیں، مگر نمرود کے سامنے علی کی بیٹی والی جرأت ہو۔ یزید کے سامنے جیسے شہزادی نے کہا تھا انی لاستصغرک، میں تجھے اس سے زیادہ ذلیل سمجھتی ہوں کہ فاطمہ کی لال تجھ سے گفتگو کرے، یہ زمانہ ہے جو مجھے تیرے سامنے لے کے آیا۔ تو بھی سمجھتا اگر میرا عباس ہوتا تو تو جانتا۔ تو جانتا جب ایک خبیث نے کھڑے ہو کر کہا یزید یہ جو چھوٹی سی بچی بڑی خوبصورت ہے، مجھے کنیزی میں دے دے۔
تو حسین کی یتیم بچی نے دامن تھاما شہزادی زینب کا، پھوپھی اماں کیا اب میں کنیزی میں چلی جاؤں گی؟ تو شہزادی کو جلال آیا۔ علی کی بیٹی نے کہا نہیں میری لال، زینب کی جب تک جان ہے تجھے کوئی کنیز نہیں بنا سکتا، کافر ہو جائے گا اگر تجھے کنیزی میں دے دے۔ تو یزید ملعون نے کہا نہیں میں کافر نہیں ہوں، اور شہزادی کی شان میں گستاخی کی میں نہیں چاہتا اس ملعون کی گستاخی کو نقل کروں، مگر علی کی لال نے کہا تو بیچ کے دیکھ دے، جب میرے نانا کے دین سے نکل جائے گا تو بیچ سکتا، ورنہ تو نہیں بیچ سکتا ذریت پیغمبر کو کنیزی میں۔ اس نے جب دوبارہ دوہرایا تو یزید نے کہا تیرے منہ کو خدا توڑے، چپ رہے، تجھے نہیں پتا یہ کون ہے، تو دوبارہ اس بات کو نہ دوہرا۔ مگر کانپ رہی تھی معصوم بچی، کانپتی ہوئی زینب کے قدموں کو تھام کے کہتی پھوپھی اماں کیا اب میں کنیزی میں بک جاؤں گی؟ میں کنیزی میں چلی جاؤں گی؟ نہیں میری لال، میں اب یہاں پر صاحبان اولاد بس ایک جملہ کرتا ہوں، میرے خیال میں آج تک آپ نے مصائب میں یہ جملہ نہیں سنا ہوگا، ہو سکتا سنا مگر مجھے نہیں پتا، میں زندگی میں پہلی بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جب بچہ کانپتا ہے، جب بچہ خوفزدہ ہوتا ہے، جب بچہ ڈرتا ہے، جب بچہ سہم جاتا ہے تو کوئی بڑا گود میں لیتا ہے، ہائے میری شہزادی کے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں تو سکینہ کو گود میں لے کے کہتی میری لال میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، مگر شہزادی کے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مگر زینب کہتی ہے نہیں میری لال۔ تو بس ارباب اعضاء جب شہزادی نے وہ پورا خطبہ جس میں شہزادی نے جب یزید ملعون آگے بڑھا واپس جا کے اس نے چھڑی سے، میں اتنے سخت مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، اس ملعون کے ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی سے جب مولا حسین کے دانتوں کی جسارت کی، زینب نے دونوں ہاتھوں میں زنجیریں تھی، اٹھا کے اپنے سینے پر مار کے کہا یا رسول اللہ، یا جدہ یا رسول اللہ، جن حسین کی جن دانتوں کا بوسہ دیتے تھے نانا جان ان دانتوں کو یزید اپنی چھڑی سے مار رہا۔ اس کے بعد بابا کو آواز دی بابا علی میری مدد کیجئے، یزید کے پس پردے یزید کی خواتین بیٹھی ہوئی تھی، شہزادی کی اس فریاد کو سن کر جب ہندہ آ گئی، ہندہ جب سامنے آ گئی تو ہندہ پریشان تھی، جب ہندہ آ گئی تو ہندہ نے یہ واقعہ تو آپ سنتے ہیں، شہزادی کے بارے میں پوچھا تعارف کرانے والے سے، تو نے کیسے کہا میری شہزادی کے بارے میں؟ دربار شام اور ثانیہ زہرا، ہاں یہ کھڑی ہیں۔ جب ہندہ آگے بڑھی تو میں کہتا ہوں نہیں آگے نہیں بڑھی، شہزادی کے قدموں پر جب گری تھی تو اس وقت پوچھا میری شہزادی وہ کون سی بچی ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا یزید سے یہ میری بیٹی کو تو نہیں دے سکتا کنیزی میں، وہ کون سی بچی؟ تو کہا یہ میرے حسین کی یتیم بچی۔ تو اب میرا ضمیر کہتا ہے ہندہ نے گود میں اٹھایا ہوگا حسین کی بچی کو، اے وائے ہندہ تو گود میں اٹھا لے مگر زینب نہ اٹھا سکے۔ ماتم حسین۔ اکبر میرا شہریوں والا اکبر، 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 اکبر میرا شہریوں والا
اکبر میرا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں والا اکبر، اکبر میرا سحریوں، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر اکبر میرا لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت میں ہے علی اکبر، آگ دل میں میرے لگا دی ہے، آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے، آگ دل کی بجھاؤں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا اکبر، اکبر میرا سحریوں والا اکبر، اکبر میرا سحریوں، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں، اکبر، اکبر میرا، تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں جاؤں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں والا اکبر، اکبر میرا سحریوں والا، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر تیرا سحریوں والا اکبر، اکبر میرا جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں والا اکبر، اکبر میرا زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں والا اکبر، اکبر میرا سحریوں والا، دیکھ آیا ہے قاصد صغرا، راہ تکتی ہے وہ دکھی بہنا، تجھ کو بیمار نے بلایا ہے، وعدہ صغرا
کا کیوں بھلا ڈالا، غم یہ دل سے لگاؤں میں کیسے، غم یہ دل سے لگاؤں میں، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں والا اکبر، اکبر میرا اکبر، اکبر میرا سحریوں والا، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں والا، سب پھولوں کے گہنوں میں سواری دلہن آئے، تم جیسے ہو بس ویسی ہی پیاری دلہن آئے، سر پہ اگر صحرا سجانا، ہاتھوں پہ کنگنا جو بندھانا، سر پہ اگر صحرا سجانا، ہاتھوں پہ کنگنا جو بندھانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، سر پہ اگر صحرا سجانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، فاطمہ صغریٰ نے اکبر کو لکھا ہے، آئی سلامت رہو بہنا کی دعا ہے، بعد دعا دل میں یہ ارمان بسا ہے، مسند شادی جو بچھانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، سر پہ اگر صحرا سجانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بابا کی آغوش میں بھی تو پلی ہوں، بھیا تیری انگلی پکڑ کر میں چلی ہوں، کیوں میں تیری چھاؤں سے محروم رہی ہوں، بابا کی جب چھاؤں میں جانا نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، سر پہ اگر صحرا سجانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، بھیا تیرے بعد جو دن عید کا آیا، بھیا تیرے بعد جو دن عید کا آیا، عید کے دن عیدی میں غم میں نے ہے پایا، مجھ کو بھرے گھر کی جدائی نے رلایا، دکھیے میرا سب کو بتانا، بھیا بھیا مجھے بھول نہ جانا، سر پہ اگر صحرا سجانا، بھیا بھیا مجھے بھول نہ جانا، بہنوں کا دل جان جگر ہوتا ہے بھائی، بہنوں کا دل جان جگر ہوتا ہے بھائی، آنکھ ٹہرتی ہے جدھر ہوتا ہے بھائی، میرے تڑپنے کا اثر ہوتا ہے بھائی، تم ہو جہاں مجھ کو بلانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، سر پہ اگر صحرا سجانا، بھیا مجھے بھول نہ جانا، اماں سے کہنا کہ سکینہ کی قسم ہے، فاصلہ اب خبر کا بیمار سے کم ہے، دیر نہ کرنا کہ میرے ہونٹوں پہ دم ہے، ہاتھ دعا کو جو اٹھانا، بھول نہ
نہ جانا بھیا مجھے بھول نہ جانا گھر پہ اگر سہرا سجا